دوستو، اولاد ایک بہترین نعمت ہے اور اس کو پھل فروٹ سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو دنیا میں اس کا ڈی این اے باقی رہے، مطلب اس کا بیٹا بیٹی اس کے نامکمل مشن کو آگے بڑھاتا رہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کے اولاد نہیں ہو پاتی، اس کو بے اولادی انفرٹیلٹی کی بیماری کہتے ہیں۔ بے اولادی کا مسئلہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے اور عورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسے کیپسول شیئر کر رہا ہوں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہیں، اور یہ کیپسول مردانہ بانجھ پن اور زنانہ بانجھ پن دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کیپسول جو آپ کو بے اولادی کی بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ ان کیپسول کا نام گوناڈل ایپ ہے۔ گوناڈل ایپ کے استعمال سے FSH انکریز ہوتا ہے۔ جب FSH مرد میں انکریز ہوتا ہے تو سپرم کاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب FSH فیمیل میں انکریز ہوتا ہے تو ایگز پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوناڈل ایپ کیپسول مرد و عورت دونوں میں ناقص تولیدی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم گوناڈل ایپ کیپسول کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیں۔ دوستو، یہ گوناڈل ایپ کا پیک ہے، گیٹس کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اس پیک میں 40 ٹیبلٹس ہوتے ہیں اور اس پیک کی قیمت 857 روپے ہے۔ گوناڈل ایپ کیپسول مردانہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹیبلٹس مردانہ بانجھ پن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر عضو تناسل میں سختی نہ ہو، ٹائمنگ کا مسئلہ ہو، مطلب بہت جلد سرط انزال ہوتا ہو، کم عمری کے علتکاریوں کی وجہ سے عضو تناسل میں کمزوری ہو، ڈھیلا پن ہو، تو یہ ٹیبلٹس ان تمام مسائل کے حل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوستو، گوناڈل ایپ ٹیبلٹس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، گوناڈل ایپ ٹیبلٹس کی ڈوزیج کیا ہے، اور اس کو کس وقت استعمال کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ گوناڈل ایپ کے ساتھ مزید کون سے ٹیبلٹس استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات اور اس کے علاوہ گوناڈل ایپ کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ دوستو، میں ہوں افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس اینڈ ٹریکس چینل۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل میں ہم ہیلتھ ایشوز اور اس کے سلوشنز کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے نئی معلومات حاصل ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے متعلق اپنے خیالات کمنٹس میں لکھیں۔ آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ گوناڈل ایپ کیپسول ہیں۔ اس کا فارمولہ کیا ہے، گوناڈل ایپ کون کون سے اجزاء سے بنا ہے۔ دوستو، گوناڈل ایپ میں ٹیریبلس ٹیرسٹرس 300 mg پایا جاتا ہے۔ ٹیریبلس ٹیرسٹرس گوناڈل ایپ کا مین جز ہے۔ ٹیریبلس ٹیرسٹرس مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیریبلس ٹیرسٹرس بانجھ پن کے علاج مطلب بے اولادی کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسے مرد یا عورت جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے تو گوناڈل ایپ کے ساتھ پروویران ٹیبلٹ استعمال کرنے سے بے اولادی کے مرض کا خاتمہ ممکن ہے۔ پروویران ٹیبلٹس پر میں نے پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، لہٰذا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم فی الحال گوناڈل ایپ پر بات کر رہے ہیں۔ دوستو، مردانہ بانجھ پن اور کمزوری دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے اولیوسپرمیا، ایک اور قسم ہے ہائپوگونانزم، جس پر میں آخر میں بات کریں گے۔ اولیوسپرمیا وہ قسم ہے جس میں مردانہ سپرم کی تعداد کم ہو جاتی ہے، مردانہ سپرم کاؤنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے، یا سپرم موٹیلٹی کم ہوتی ہے، یا سپرم پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ ان سب کنڈیشنز کو اولیوسپرمیا کہتے ہیں۔ اولیوسپرمیا کا علاج نہایت آسان ہے کیونکہ یہ اتنا گمبھیر اور پیچیدہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ گوناڈل ایپ کے 1 یا 2 پیکٹ کے استعمال سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ مردانہ بانجھ پن اور مردانہ کمزوری کی دوسری قسم ایزوسپرمیا تھوڑا سیویر کنڈیشن ہوتا ہے اور اس کا علاج قدر مشکل ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن اور مردانہ کمزوری کی دوسری قسم ایزوسپرمیا میں سپرم بالکل ریلیز ہی نہیں ہوتا یا کبھی کبھار بمشکل ریلیز ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی بیماری کا مطلب اولیوسپرمیا میں سپرم ریلیز ہوتا ہے، بس سپرم کی تعداد کم ہوتے ہیں یا سپرم موٹیلٹی میں فرق ہوتا ہے، اس لیے پہلی قسم کی بیماری کا علاج بہت ہی آسان ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم ایزوسپرمیا میں سپرم ریلیز نہیں ہوتے
یا سپرم پروڈکشن ہی نہیں ہوتا۔ دوستو دونوں صورتوں میں گوناڈیلپ سپرم پروڈکشن اور سپرم کاؤنٹ بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گوناڈیلپ ٹیبلٹس کو لگاتار 3 مہینے استعمال کرنے سے اولیوسپرمیا کور ہو جاتا ہے، جبکہ ایزوسپرمیا کے لیے گوناڈیلپ کے ساتھ پروویران تب تک استعمال کرتے رہیں جب تک آپ کامیاب نہ ہوں۔ دوسری قسم کی بیماری کے لیے آپ گوناڈیلپ کو 1 سال سے 5 سال تک استعمال کریں۔ دوستو گوناڈیلپ اور پروویران کا کوئی منفی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے آپ جتنا چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی بیوی کنسیو نہ کر لیں تب تک آپ گوناڈیلپ استعمال کرتے جائیں، کوئی ٹینشن یا پریشانی والی بات نہیں۔ آپ اس کو لگاتار 5 سال تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گوناڈیلپ کو صبح اور شام استعمال کیا جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری اگر زیادہ ہو تو ٹیبلٹس روزانہ استعمال کریں، 2 گولی روزانہ استعمال کریں، مطلب 2 ٹیبلٹس روزانہ استعمال کریں، 1 ٹیبلٹ صبح اور 1 رات کو۔ اگر آپ کو بانجھ پن یا مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہ ہو تب بھی آپ روزانہ 1 ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ گوناڈیلپ کے استعمال سے آپ کی زندگی رنگین اور ٹینشن فری رہے گی۔ مردانہ کمزوری اور بانجھ پن کی تیسری قسم کا نام ہائپوگونانزم ہے۔ ہائپوگونانزم کیا ہے؟ مرد کے اندر جتنے بھی جنسی اجزاء ہوتے ہیں وہ اگر ٹسٹوسٹیرون لیول کو کم کرتا ہے، ٹسٹوسٹیرون لیول اگر کم ہو جائے تو مردانہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو ہائپوگونانزم کہتے ہیں۔ ہائپوگونانزم میں چونکہ ٹسٹوسٹیرون لیول ڈیکریز ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مردانہ شہوت میں کمی، مطلب لو سیکس ڈرائیو، شہوت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو خواہش ہی نہیں ہوتی اور مخالف جنس میں دلچسپی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں شہوت کم ہو جاتی ہے، لیبیڈیو کم ہو جاتا ہے، مطلب پانی کم نکلتا ہے، ٹسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتی ہے اور مردانہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ گوناڈیلپ تیسری قسم کی بیماری کے لیے بھی انتہائی مفید اور مددگار ہے۔ گوناڈیلپ سے ٹسٹوسٹیرون لیول بڑھ جاتا ہے، لیبیڈیو مطلب پانی زیادہ بنتا ہے۔ قصہ مختصر، گوناڈیلپ کیپسول آپ کو نامرد سے مرد بنا سکتا ہے۔ گوناڈیلپ کیپسول کے ریگولر استعمال سے بے اولاد کے اولاد پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ گوناڈیلپ شہوت میں اضافہ کرتا ہے، لیبیڈیو میں اضافہ کرتا ہے، مطلب مرد سے جو پانی نکلتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، احتلام کو روکتا ہے، کمزور اریکشن کو تیز کرتا ہے، مطلب اگر عضو تناسل پورا کھڑا نہیں ہوتا تو اس کے استعمال سے اس میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ گوناڈیلپ کے استعمال سے عضو خاص اتنا سخت بن جاتا ہے جیسا لوہا، ٹینشن کو کم کرتا ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے عضو خاص میں سختی کم ہوتی ہے۔ گوناڈیلپ کے استعمال سے ٹینشن کم ہو جاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے سختی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی گوناڈیلپ بہترین ہے۔ مردانہ کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے اور بندہ واپس جوانی کی طرف لوٹتا ہے۔ گوناڈیلپ کے ساتھ آپ کوئی بھی ملٹی وٹامنز استعمال کر سکتے ہیں۔ گوناڈیلپ کے ساتھ ملٹی وٹامنز ٹیبلٹس لینا انتہائی ضروری ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی ملٹی وٹامنز لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو سپراوٹ ایم ٹیبلٹس ایڈوائز کروں گا۔ گوناڈیلپ کے ساتھ سپراوٹ ایم استعمال کریں۔ سپراوٹ ایم ٹیبلٹس ملٹی وٹامنز ہیں اور سپراوٹ ایم ٹیبلٹس پر میں نے تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سپراوٹ ایم ٹیبلٹس والا ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو گوناڈیلپ کیپسول 18 سال سے 60 سال کی عمر کے درمیان استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ میل ہوں یا فیمیل۔ لیکن اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ 1 پیکٹ استعمال کر کے دیکھ لیں۔ استعمال کے بعد ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں اور کمنٹس میں اس کے فوائد یا سائیڈ ایفیکٹ ضرور لکھ لیں۔ سائیڈ ایفیکٹ: کون لوگ گوناڈیلپ کو استعمال نہیں کر سکتے؟ نمبر 1، ایسے لوگ جن کو گوناڈیلپ کے اجزاء میں سے کسی سے بھی الرجی ہو تو وہ گوناڈیلپ استعمال نہ کریں۔ نمبر 2، ہائپر سینسیٹیو لوگ گوناڈیلپ استعمال نہ کریں کیونکہ ان کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے۔ دوستو گوناڈیلپ میں صرف ٹیریبلس ٹیریسٹیرس نہیں ہوتا،
بلکہ اس کے ساتھ ان میں ایل آپٹیک زنک 40 mg ہوتا ہے۔ ایل آپٹیک زنک کی ایکٹیو فارم ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای 100 mg ہوتا ہے اور ساتھ میں سیلینیم 33 mcg ہوتا ہے۔ زنک، وٹامن ای اور سیلینیم اجزاء اس دوا کی افادیت کو زیادہ کرتا ہے۔ وٹامن ای اور سیلینیم اینٹی آکسیڈنٹ کا پاورفل کمبینیشن ہے۔ گوناڈیلپ میں سیلینیم کا رول یہ ہے کہ یہ پری ریڈیکل مطلب مردانہ کمزوری کے جتنی بھی اجزاء ہوتے ہیں ان سب کو یہ کل کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ وٹامن ای کیا کرتا ہے اس بارے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ایویان وٹامن ای کے فوائد کے نام سے، لہٰذا وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیں۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں۔ دوستو، گوناڈل ایف میل اور فیمیل دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ گوناڈیلپ کے استعمال سے مردانہ ٹائمنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور مردانہ اور زنانہ جتنی بھی کمزوریاں ہوں وہ گوناڈیلپ سے حل ہو جاتے ہیں۔ گوناڈل ایف کیپسول مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی تجاویز اور آراء کمنٹس میں لکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ See you soon۔ اللہ حافظ۔